ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہمارے بچوں کی تربیت کیسے کریں، وہ تو قابو نہیں آتا، ہماری نہیں سنتا، ہم کیا کریں، ہم بے بس ہو گئے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں جب بس چلتا تھا تربیت تب بنتی تھی، بے بس نے کیا تربیت کرنی ہے۔ تو جب آپ کا بس چلتا تھا، جب وقت تھا، جب بچہ 3 سال کا، 2 سال کا، 1 سال کا تھا، جب انگلی اٹھاتا تھا ایسے، تو اس کی انگلی کو پیار سے نیچے کرنا آپ کا کام تھا۔ جب وہ تو کہتا تھا، اس کو آپ میں بدلنا آپ کا کام تھا۔ جب وہ ایسے ایسے کر کے کہتا تھا بابا بابا، اس کو ایٹیکیٹ سکھانا آپ کا کام تھا۔ اگر وہ مسجد میں ٹانگیں پھیلا کر بیٹھا تھا، اس کی ٹانگوں کو پیار سے سمیٹنا آپ کا کام تھا۔ اگر وہ گفتگو کے دوران آپ کی گفتگو کو کاٹ کر بابا بابا میری بات سنیں، اس کو سلیقہ، طریقہ، آداب پیار سے سکھانا آپ کا کام تھا۔ جب آپ اللہ کے گھر کے لیے جاتے تھے، نماز کے لیے چلتے تھے، تو پیار سے اس کو گود میں اٹھا کر اپنے ساتھ مصلی پر بٹھانا آپ کا کام تھا۔ اگر حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ کو پتا تھا کہ اگر میں نے بے وضو دودھ پلایا تو پھر باوضو اولاد پیدا نہیں ہو سکے گی، اور پھر اللہ کے حضور عرض کیا کہ مولا میں تیری عبادت کا گرویدہ بنانا چاہتی ہوں، تو پھر حل یہ نکالا، تو کہا بیٹے اللہ کی عبادت کیا کرو، ہر نماز کے بعد جب تو مصلی اٹھائے گا، کیونکہ شکر کا شوق تھا، تو نیچے سے تجھے شکر مل جائے گی۔ اب تھوڑا سا والدین کو نخرے بھی اٹھانے پڑتے ہیں، بھئی دنیا کے لیے نخرے اٹھائیں تو اس کا کوئی ما حاصل نہیں، اس کا کوئی حاصل نہیں، نتیجہ نہیں، مگر اللہ کی محبت کے لیے نخرے اٹھائیں تو وہ محبت کام آنے والی ہے۔ اما بیٹے مصلی اٹھاؤ گے تو شکر ملے گی۔ بس ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ مصلی کا عادی ہو جائے، پھر مولا یہاں تک پہنچانا میرا کام تھا، اپنی بارگاہ میں بلانا تیرا کام۔ وہ نماز پڑھتے، مصلی اٹھاتے، ان کی والدہ خاموشی سے شکر رکھ دیا کرتی تھی، اور مصلی اٹھاتے، شکر ملتی، کھاتے ہوئے آتے، خوش ہو جاتے، سمجھتے کہ اللہ کی نماز پڑھوں تو اللہ شکر دیتا ہے۔ ایک روز والدہ بیمار ہو گئی اور شکر نہ رکھ سکی، پریشان رہی، فرمایا مولا راز رکھ لینا، مولا پردہ رکھ لینا، آج میں معذور ہو گئی، بیمار ہو گئی، فرید و دین کے لیے شکر نہ رکھ سکی، لاج رکھ لینا، اگر آج لاج نہ رکھی تو سارا بھرم ختم ہو جائے۔ پریشان رہی، متفکر رہی، وہ خوشی خوشی آ رہے ہیں، ہاتھ میں شکر کھا رہے ہیں، رکھی تو نہیں تھی۔ پوچھا بیٹا شکر ملی؟ فرمایا ہاں شکر ملی، مولا تیرا شکر ہے آج میرے فرید و دین کو تو نے قبول کر۔ اب جب بچہ مسجد میں جائے اور پاؤں پھیلائے تو اس وقت اس کے پاؤں کو سیدھا کرنے کا وہ وقت تھا۔ نماز صحیح پڑھے تو اس کی درستگی کا وقت وہ تھا جب نماز شروع کی، آداب سکھانے کا وقت وہ تھا جب وہ بولنا شروع کیا، اس کی چال کو سیدھا کرنے کا وہ وقت تھا جب اس نے چلنا شروع کیا، دائیں ہاتھ سے کھانے کا وقت وہ تھا جب اس نے اٹھانا شروع کیا، اور مسجد میں داخل ہونے کا وہ وقت تھا کہ جب اس نے چلنا شروع کیا، اور اسے بتایا جاتا کہ اللہ کے گھر میں جاؤ تو دایاں قدم پہلے رکھتے، دائیں ہاتھ سے پہلے کھاتے ہیں، بڑوں کو پہلے موقع دیتے ہیں، خود خاموش رہتے ہیں، گفتگو میں اگر بڑے مصروف ہوں تو خاموش رہتے ہیں، اجازت ملے تو بات کرتے ہیں، کسی کی بات نہیں ٹوکتے۔ اب 17 سال بعد اب پچھتائے کیا، جب چڑیاں چگ گئی